إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی ذات مقدسہ کے لیے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود لا محدود حضور سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں جو دنیا اور آخرت میں ہمارا ملجا و ماوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ عظمیٰ ہے، حمد و صلوات کے بعد معزز محترم سامعین حاضرین، اس سے قبل جمعۃ المبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے عظیم الشان معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق چند ایک باتیں عرض کی. اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کی صورت میں وہ عظیم اور اعلیٰ ترین معجزہ اور مقام اور اعزاز نصیب فرمایا جو اللہ کی مخلوق میں کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حکیم مطلق ہے، اور یہ اصول ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں کسی کام کی حکمت سمجھ میں نہ آ سکے اور ہم اس حکمت تک رسائی حاصل نہ کر سکیں،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم اعزاز عطا فرمایا اور یہ شرف اور یہ مقام عطا فرمایا۔ اس کے اندر بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے طور پر کئی ایک حکمتوں کا بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج میں ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مقام شفاعت کو مختص فرمایا ہے۔ قیامت کے روز یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ آپ شفاعت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ احادیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے مقامات پر شفاعت کا بیان کیا کہ وہ ایک ایسا عظیم دن ہوگا کہ اللہ کی ذات جلال کے عالم میں ہوگی۔ اللہ ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہی کے دعوے کرنے والے فرعون، نمرود جیسے جابر ظالم بادشاہ گزرے، مگر اس وقت کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اللہ خود ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، کہ آج اگر بادشاہی ہے تو صرف ایک غالب قہار اللہ کی بادشاہی ہے۔ سارے خاموش ہوں گے، کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ 50,000 سال کا طویل عرصہ مخلوق پریشان ہوگی، اور حدیث پاک میں ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی طرف سے یہ الہام کیا جائے گا، القاء کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آج اگر کوئی لب کشائی کر سکتے ہیں تو وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ ہم اللہ کے مقبول بندوں کی بارگاہوں میں حاضر ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو اللہ کرم فرمائے گا اور قیامت کی اس پریشانی سے، اس مشکل سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ ساری مخلوق مل کر ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ آج بارگاہوں میں جانے سے انکار کیا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے، شرک یا بدعت کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، مگر قیامت کے دن اللہ ساری مخلوق کو درباروں پہ پھرائے گا۔ ایک دربار پہ نہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کے درباروں پہ حاضری دی جائے گی، اور مقصد یہی ظاہر کرنا ہوگا کہ آج پتہ چلے ان اللہ والوں کی شان کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں مخلوق عرض کرے گی اے پیارے آدم، آپ ہم سب کے باپ ہیں، ابو البشر ہیں۔ اللہ نے آپ کی شان بیان کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا گیا، آپ کو مسجود ملائکہ قرار دیا گیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، اتنا آپ کا مقام، اتنی شان۔ آج آپ کی ساری اولاد پریشان ہے، باپ اولاد کے کام آتا ہے، اولاد کی مشکل کو، اس کے مشکل مسئلے کو باپ حل کرتا ہے۔ آج آپ کرم فرمائیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی سے اور قیامت کے 100 لاکھ دن سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے لوگوں، آج اللہ جلال کے عالم میں ہے، آج مجھے اپنا وہ وقت یاد آ رہا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، مگر میں اس درخت کے قریب گیا، اس کا پھل کھایا۔ آج ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے میرا وہ عمل یاد کروا دیا جائے تو میں کیا جواب عرض کروں گا؟ فرمایا کہ اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنا یہ میرا کام نہیں ہے۔ ہر نبی جانتا ہوگا کہ آج کسی اور کا حصہ ہے،
آج کسی اور کا منصب ہے، تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام، ہر بارگاہ سے مخلوق کو یہی جواب ملے گا، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری۔ آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج کہیں اور چلے جاؤ، آج اللہ کی بارگاہ میں ہم لب کشائی نہیں کر سکتے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں کون عرض کرے؟ اللہ تو پورے جلال میں ہوگا، تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں وہی عرض کر سکے گا جس نے اللہ کے جمال کو دیکھا ہو۔ اللہ اس وقت عالم جلال میں ہوگا، اللہ اس وقت غضب میں ہوگا، اللہ اس وقت شان قہاری میں ہوگا، تو اللہ کی بارگاہ میں لب کشائی وہ کر سکے گا جس نے اللہ کی رحمتوں کے خزانوں کو دیکھا ہو۔ علماء کرام نے اس کی ایک مثال پیش کی، فرمایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کو اللہ نے نبوت اور رسالت کا اعزاز عطا فرمایا، اور آپ کا یہ فریضہ تھا کہ فرعون کی بارگاہ میں جا کر اعلان حق کرنا۔ فرعون بڑا ظالم بادشاہ تھا، اللہ نے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، میخوں والا بادشاہ، یعنی وہ اتنا ظالم تھا جو اس کا حکم نہ مانتا، زمین پہ لٹا کر ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ دیتا، آگ پہ لٹا دیتا اور ظلم و ستم کرتا، کوئی اس کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ مگر اللہ اپنے نبیوں کو، اپنے انبیاء کو یہ ہمت اور یہ شجاعت دیتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے جابر بادشاہ کے سامنے بھی اللہ کا پیام بلند کرتے ہیں، آواز حق بلند کرتے ہیں۔ اب فرعون کی بارگاہ میں، ظالم جابر بادشاہ کی بارگاہ میں جا کر اعلان حق کرنا تھا، اس سے پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت اور پیار سے کلام کیا، فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یعنی ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی جا رہی تھی، اور ذمہ داری کا ایک بوجھ ہوتا ہے، مگر وہ ذمہ داری سونپنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذاتی معاملات کے متعلق گفتگو کی تاکہ انس پیدا ہو، یہ ذمہ داری کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ اگر براہ راست آپ کو سختی کے ساتھ حکم دیا جاتا کہ یہ آپ کا فرض ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی، تو پھر معاملہ مشکل ہوتا ہے۔ پہلے مانوس کرنے کے لیے آپ کے ذاتی معاملے پہ اللہ نے کلام فرمائی ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی ہے یا عصاش، یہ میرا عصا ہے، لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، فرمایا کہ میں اسے ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی کئی کام کرتا ہوں۔ اللہ نے سوال اتنا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب یہی تھا کہ یہ لاٹھی ہے، بات ختم تھی۔ مگر اللہ کے ساتھ کلام کا وہ لطف ہے اور کلام کا وہ اعزاز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بات کو لمبا کر دیا۔ آج موقع ملا ہے جتنی بھی زیادہ اللہ کے ساتھ کلام ہو سکے، یہ اعزاز بار بار نصیب نہیں ہوتے، آپ نے گفتگو کو لمبا کر دیا۔ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق نبراس شرح عقائد میں یہ منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے شب معراج نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور آپ کا ارشاد ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام کے حکم سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح مبارک کو وہاں پیش کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا میرا نام محمد، باپ کا نام محمد، پھر دادے کا نام محمد، اپنا پورا نسب نامہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو تمہارا نام پوچھا ہے، تمہارا نسب نہیں پوچھا، باپ دادے کا نام نہیں پوچھا، اور تم اتنی لمبی گفتگو کر رہے ہو۔ امام غزالی نے عرض کی اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے آپ سے سوال کیا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ،
اے موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ فرماتے کہ عرض کرتے عصاج، لاٹھی ہے، بات ختم ہو جاتی. آپ نے گفتگو کو لمبا کر دیا، یعنی عرض یہ کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام جس طرح اللہ نے کلام کیا آپ کو لطف آیا، آپ نے گفتگو کو لمبا کر دیا. آپ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور مجھ امتی کو غلام کو اعزاز مل رہا ہے، تو میں نے بھی بات کو لمبا کر دیا تاکہ انبیاء کے فیض کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جا سکے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی بات کو لمبا کیا. فرمایا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اس لاٹھی سے میں بڑے کام لیتا ہوں. اور تفاصیر میں ذکر کیا گیا وہ ایک لاٹھی اتنا معجزہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر آپ کو کسی آدمی کی ضرورت پڑتی وہ لاٹھی آدمی کی شکل بن جایا کرتی، آپ کے کام سر انجام دیا کرتی اور مختلف امور سے آپ سر انجام دیتے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو زمین پر پھینک دو. اللہ کے حکم کی تعمیل کی تو جب لاٹھی کو زمین پر پھینکا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ بہت بڑا اژدہا اور سانپ بن گیا، دوڑنے لگا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا لا تخف، اے موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈرنا نہیں، خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، فرمایا کہ ڈرو نہ، اس کو پکڑ لو، یہ پہلی شکل میں آ جائے گا. آپ نے ہاتھ بڑھایا اور سانپ کو پکڑا، وہ سانپ پھر لاٹھی بن گیا. علماء نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ فرعون کے دربار میں جا کر اس معجزہ کا اظہار کرنا تھا، اگر ایسا ہوتا کہ وہاں فرعون کی بارگاہ میں جب یہ معجزہ ظاہر کرتے وہ بہت بڑا سانپ بن جاتا تو بشری تقاضے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کوئی پریشانی آ جاتی. اللہ نے پہلے اس کی مشق کروائی، پہلے تجربہ کروایا. اے موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ لو، اس طرح معجزے کا اظہار کرنا ہے، یہ بڑا سانپ بن جائے گا، فرعون کے لیے خطرناک ہوگا، تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اور تم ہاتھ لگاؤ گے دوبارہ لاٹھی بن جائے گا. تو جس طرح وہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو یہ مشق کروائی گئی اور یہ پریکٹس کروائی گئی، اللہ نے شب معراج محبوب کریم علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں بلایا. اور یہ حکمت ہی ہے، محبوب کریم علیہ السلام قیامت کا 50,000 سال کا طویل دن ہوگا، میں خدا عالم جلال میں ہوں گا، اور کوئی نبی رسول کوئی مقرب میری بارگاہ میں بولنے کی جرت نہیں کرے گا. اے محبوب کریم علیہ السلام اس وقت میری بارگاہ میں وہی بول سکے گا جس نے میرے جمال کو دیکھا ہو. اے محبوب قیامت میں آپ نے میرے جلال کو دیکھنا ہے، آؤ آ جا کر میرے جمال کو بھی دیکھ لو. قیامت میں تم نے میرے روب اور میری ہیبت کو دیکھنا ہے، آؤ آ جا کر میری رحمت کو دیکھ لو. جس طرح میرا غضب بڑا عظیم ہے اسی طرح میری رحمت اور میرا فضل بھی بڑا وسیع اور بڑا کشادہ ہے. رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. اے محبوب آؤ آ جا کر میری رحمت کے نظارے کر لو، تاکہ کل قیامت کے دن جب کوئی نہیں بول سکے گا اور سارے انبیاء اذهبوا الی غیری کی صدا لگائیں گے اور کوئی لب کشائی نہیں کر سکے گا. اے محبوب تم ایسے کرنا کہ میں خدا جلال میں ہوں گا، اس وقت میری بارگاہ میں سر کو سجدے میں رکھ دینا اور میری بارگاہ میں عرض کرنا، پھر میں خدا فرماؤں گا یا محمد ارفع راسک کل تسمع سل توتا واشفع تشفع. اے محمد، اے حبیب سر اٹھائیے، آج آپ بولتے چلے جائیے، میں خدا سنتا چلا جاؤں گا. آج آپ مانگتے چلے جائیے، سل توتا، میں خدا عطا کرتا چلا جاؤں گا. آج آپ سفارش کرتے چلے جائیے، آپ کے اشارے پہ آپ کے گناہگار امتیوں کی بخشش کے پروانے میں خدا جاری کرتا رہوں گا. تو حضرت محبوب کریم علیہ السلام کی معراج میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آپ کو اللہ نے مقام شفاعت پہ فائز فرمایا، اور آپ کا ارشاد انا اول الشافعین و اول المشفعین یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں نے سفارش کرنی ہے اور سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا. تو اس لیے اللہ نے اپنی رحمتوں کے خزانے محبوب کو دکھائے، اپنے جمال کو دکھایا،
اور اللہ کو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو حسین تر صورت میں دیکھا. احسن فرمایا. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ فی کل یوم ہوا شان، اللہ ہر دن نئی شان میں ہے، اللہ کی شانیں مختلف ہیں. تو محبوب نے فرمایا احسن، میں نے اللہ کو سب سے زیادہ حسین صورت میں دیکھا. یعنی اللہ رب العزت کے حسن کے مختلف مناظر ہیں، اور اللہ کے حسن کا سب سے اعلیٰ منظر وہ تھا جب اللہ نے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا. تو اللہ نے اس وقت محبوب کو اپنے حسن کا اعلیٰ ترین اور اپنی رحمت کا اعلیٰ ترین جلوہ دکھایا، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پہ غالب ہے. اور محبوب کریم علیہ السلام قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکیں، کیونکہ آپ جانتے ہوں گے آج اگرچہ اللہ کا غضب بھی ہے مگر غضب اوروں کے لیے ہے، اور محبوبوں کے لیے آج رحمت ہے، تو پھر محبوب بڑھ کر آگے سفارش کریں گے. یہ معراج کی ایک حکمت تھی. اور علماء کرام نے معراج کی ایک اور حکمت بیان کی. فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں امت کی محبت پیدا کی. یہ بھی اللہ کا احسان ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان میں سے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. اور یہ بھی قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ اے محبوب اگر آپ سخت دل ہوتے، لو کنت فظا لانفضوا من حولک، یہ لوگ آپ کے قریب نہ آ سکتے، فیض حاصل نہ کر سکتے. ہم نے آپ کو رحمت کائنات بنا کر بھیج دیا، آپ کے دل میں امت کی محبت پیدا کر دی. اتنی محبت کہ ہر وقت امت کی یاد ہے. کبھی پیدا ہوتے ہیں تب بھی امت کی یاد ہے، اور غاروں میں جاتے ہیں وہاں بھی رو رو کر امت کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. بلکہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ راوی ہیں. فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ یہ بندے بڑے گمراہ ہو گئے، لوگ بہت سے گمراہ ہو چکے ہیں. فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. اے اللہ جو میری اتباع کرے گا، میری بات مانے گا، اس کا تو مجھ سے تعلق ہے، اور جو نافرمانی کرے گا پھر تو جانتا ہے تیری ذات غفور الرحیم ہے، سے جو بھی معاملہ کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو مان لے گا وہ تو میرا ہے، بچ جائے گا، نہ مانے گا تو پھر اللہ جو چاہے معاملہ کرے. پھر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں منقول اس کی تلاوت کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے اللہ یہ بندے ہیں تیرے، اگر عذاب دے دے تو مالک ہے، اگر معاف کر دے پھر بھی تو غالب حکمت والا ہے، اپنی حکمتوں کو تو خود جانتا ہے. اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے انبیاء کرام علیہ السلام کے یہ ارشادات پڑھے کہ انبیاء کرام تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اللہ جو مان لے گا، جو میرے پیچھے چلے گا ان کا تو تعلق ہے، لیکن جو نافرمانی کریں گے تو خود معاملہ فرمائے گا. تو آپ کو پھر امت کی یاد آ گئی کہ میری امت کا کیا بنے گا. آپ کے دل میں امت کی محبت تھی، آپ رونے لگے. فرفع یدیہ وقال امتی امتی، آپ نے روتے ہوئے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت بڑی گناہگار ہے، میری امت کی بخشش کا ذریعہ کیا ہوگا. فرمایا کہ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے، اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا یا جبریل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جبریل امین میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر حاضری دو اور سوال کرو، سل ما یبکیک، جا کر پوچھو اے محبوب رو کیوں رہے ہو، آج پریشان کیوں ہو، کیا غم ہے اور کس کی یاد میں آنسو بہا رہے ہو. فرمایا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام محبوب کی بارگاہ میں آئے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ
اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ سوال فرماتا ہے وہ عالم، حالانکہ اللہ کو خود بھی علم ہے۔ اللہ سوال فرماتا ما یبکیک، اے محبوب رو کیوں رہے ہو، پریشانی کیا ہے، غم کیا ہے؟ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو مجھے امت کی یاد آ رہی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے تو یہ کہہ کر معاملہ صاف کر دیا، اللہ تیرے بندے ہیں جو چاہے کرے، مگر اللہ تو نے امت مجھے عطا کی، اب اس امت کا میں نگہبان ہوں، شاہد بنایا، امت کا نگران رقیب اور امت کا محافظ بنایا، اب میں رحمت کائنات امت کا محافظ ہوں اور میری امت جہنم میں چلی جائے، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرو، امت کے لیے دعائیں مانگتے، امت کے گناہوں کو یاد کر کے روتے، تو اللہ نے پھر اس وقت معراج کا اعزاز دیا، فرمایا کہ حبیب کریم علیہ السلام آپ نے اپنی امت کے گناہ دیکھے ہیں، آپ نے اپنی امت کی خطائیں دیکھی ہیں، اپنی امت کی بدعمالیاں دیکھی ہیں، اپنی امت کے قصور دیکھے ہیں، اے محبوب آؤ، پریشان ہوتے ہو آؤ میری بارگاہ میں آؤ، تم نے گناہ دیکھے ہیں، اب میری رحمت کے دریا بھی دیکھ لو اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میری رحمت کے اتنے خزانے ہیں، ان لامتناہی سمندروں میں سے اگر ایک قطرہ بھی بھیج دیا جائے ساری امت کے لیے کافی ہوگا، اس لیے محبوب پریشان نہ ہو، میری رحمت کے ہوتے ہوئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی معراج کی ایک حکمت تھی، اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو یہ تسلی دی، چونکہ امت کے فائدے کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے آپ کے دل میں امت کی اتنی محبت پیدا کر دی تھی کہ آپ ہمیشہ امت کی فکر میں تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے آپ کو امت کا اگر نگہبان بنایا تو آپ کو رحمت بھی بنایا ہے، اور پھر میری رحمت کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ میری رحمت کے ہوتے ہوئے آپ کو امت کی پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی معراج میں ایک حکمت تھی۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کے خزانوں کو دیکھا، اللہ کی بشارتوں کو دیکھا، اس لیے امت کو بھی آپ نے ان بشارتوں سے نوازا۔ یہ بے شمار حادث بشارت بھی اور محبوب کا ارشاد پاک بھی، ہمیں بشروا ولا تنفروا، خوشخبری دیا کرو، نفرت نہ پھیلایا کرو۔ آج کچھ لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ ہمیشہ زیادہ عذاب کی بات ہی سنائیں گے، اللہ کا عذاب بھی برحق ہے، وہ بھی بیان ہونا چاہیے، مگر محبوب نے فرمایا زیادہ بشارت دیا کرو۔ بشارت اور انذار، ایک ہے خوشخبری دینا، اگر اطاعت کرو گے یہ انعامات ہیں، ایک ہے ڈرانا، اگر نافرمانی کرو گے تو اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، دونوں چیزیں برحق ہیں، مگر اللہ رب العزت نے کہ محبوب نے فرمایا کہ زیادہ خوشخبری دیا کرو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، فرمایا رحمتی واسعت کل شیء، اور یہی شان رحمت اور شان بشارت ہے۔ آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی زبانی امت کو یہ خوشخبریاں عطا فرمائیں۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ بخاری مسلم میں حدیث پاک متفق علیہ روایت ہے، وہ بیان کرتے کن تو رضف النبی علیہ السلام، فرمایا کہ ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سواری پر پیچھے سوار تھے، آپ اپنے مبارک گدھے پر، گدھے کا نام عفیر تھا، آپ اس گدھے پر سوار تھے، فرمایا کہ میں آپ کے پیچھے سوار تھا، آپ کے ساتھ سواری کا مجھے شرف حاصل تھا، کتنا بڑا اعزاز ہے، میں کہ لیسا بینی و بینہ الا موخرۃ الرحل، محبوب کے اور میرے درمیان صرف وہ کچاوے والی لکڑی تھی اور کوئی چیز حائل نہیں تھی، میں محبوب کریم علیہ السلام کے بالکل ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سواری چلتی رہی، آپ نے مجھے پکارا، میں یا معاذ بن جبل، اے معاذ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ و صادق، حضور میں حاضر ہوں، ارشاد فرمائیے کیا بات ہے؟ میں کہ آپ یہ کہہ کے خاموش ہو گئے، کچھ نہیں فرمایا، ثم سارا ساعتن، سواری کچھ آگے بڑھی، آپ نے پھر فرمایا یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، فرمایا کہ میں نے پھر عرض کی لبیک یا رسول اللہ و صادق، حضور میں حاضر ہوں، حضور ارشاد فرمائیے کیا بات ہے؟ میں آپ پھر خاموش ہو گئے، ثم سارا ساعہ، تھوڑا دیر آپ آگے چلے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، پھر میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ و صادق، حضور میں حاضر ہوں، ارشاد فرمائیے،
تو آپ نے فرمایا معاذ یہ بتاؤ حل تدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ بندوں کو اللہ کا کیا حق ادا کرنا چاہیے؟ عرض کی یا رسول اللہ اللہ و رسول عالم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور صحابہ کرام کا تقیہ کلام یہی تھا۔ محبوب کچھ ارشاد فرماتے، صحابہ یہ عرض کیا کرتے تھے اللہ و رسول عالم، اللہ بھی زیادہ جانتا ہے، اللہ کا رسول بھی زیادہ جانتے ہیں۔ یہ نہیں فرماتے تھے جیسا کہ آج کل کچھ لوگوں کا یہ نظریہ اور کتابوں میں تحریر ہے کہ یہ کہنا چاہیے اللہ ہی جانے رسول کو کیا خبر، الیاذ باللہ۔ یہ کلمات کتابوں میں یہ ناپاک کلمات لکھے گئے، مگر صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ صحابہ کا طریقہ تھا کہ محبوب کچھ ارشاد فرماتے، صحابہ کرتے اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے محبوب کو زیادہ علم ہے۔ وہ اللہ کو بھی عالم مانتے تھے، اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب کو بھی عالم مانتے تھے۔ یہ کوئی شرک نہیں ہے، نام ایک ہی ہے، لفظ ایک ہی ہے، عالم زیادہ جاننے والا۔ لیکن اللہ عالم ہے ذاتی طور پر، اللہ کے محبوب عالم ہے اللہ کی عطا سے۔ جب اللہ عطا کر رہا ہے، محبوب کو علم عطا کر رہا ہے، محبوب کو شان اختیار عطا کر رہا ہے، محبوب کو شان تصرف عطا کر رہا ہے، تو پھر کسی کو کیا تکلیف کہ محبوب کی اس شان کا انکار کرے۔ تو یہ صحابہ کا طرز تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے محبوب زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، بندوں پر اللہ کا یہ حق لازم ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ لا تعبدوہ الا ایہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ بندوں کا حق ہے۔ فرمایا کہ آپ پھر آگے چلے اور تھوڑی دور جا کر پھر آپ نے مجھے پکارا یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل۔ پھر میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حضور ارشاد فرمائیے کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے جب یہ عرض کیا تو محبوب نے فرمایا حل تدری ما حق العباد اللہ اذا فعلوا ذلک، اے جابر جب بندے اللہ کی مانیں، اللہ کی عبادت کریں، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ایمان والے بن جائیں، اللہ کے محبوب کی غلامی اختیار کر لیں، پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ پہلے اللہ کا بندوں پر حق تھا کہ بندے اللہ کے اس حق کو ادا کرتے، مگر جب بندے اللہ کے بن جائیں پھر اللہ کا بھی حق بن جاتا ہے، یعنی اللہ اپنے ذمہ کرم پہ کچھ حق لازم کر لیتا ہے کہ اللہ بھی بندوں پہ رحم و کرم فرمائے۔ تو وہ حق کیا ہے؟ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے محبوب زیادہ جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب میں نے یہ عرض کی تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ما بن عبد ان یشہد اللہ الہ الا اللہ و یشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ فرمایا کہ جابر اے معاذ، جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ کے محبوب کا بن جاتا ہے، اللہ اس کے رسول پہ ایمان لے آتا ہے، پھر اللہ کا حق یہ ہوتا ہے اللہ حرمہ علی النار، اللہ جہنم کی آگ کو اس پہ حرام کر دیتا ہے، پھر اللہ عذاب کو سے اٹھا لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی شان رحمت ہے کہ جب بندہ اللہ سے تعلق قائم کر لے، اللہ کا ہو جائے، ایمان اختیار کر لے، پھر اللہ کا یہ حق بن جاتا ہے، اللہ کے ذمہ کرم پہ یہ لازم ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے سے عذاب کو دور کر لیتا ہے۔ اب حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ مسلمان اللہ اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، اگرچہ گناہ گار ہیں، خطائیں ہیں، کمزوریاں ہیں، اور یہ بہت بڑی بشارت اور خوشخبری ہے کہ جو ایمان لائے اللہ جہنم کی آگ کو اس پہ حرام کر دیتا ہے۔ حضور مجھے اجازت دیجئے میں جا کر آپ کی امت کو یہ خوشخبری سناؤں، دوسرے لوگ بھی سن کے خوش ہو جائیں۔ محبوب نے فرمایا کہ نہیں، اس بات کو آگے نہ پھیلاؤ۔ کیوں؟ فرمایا کہ اگر تم آگے بتاؤ گے لوگ توکل کر لیں گے، اسی پہ اتفاق کر لیں گے، بس کلمہ پڑھ لیا اب عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہماری نجات ہو جائے گی، تو ان لوگوں کو عمل بھی کرنے دو، یہ خوشخبری ابھی آگے نہ پھیلاؤ۔ اور پھر حدیث کے الفاظ بخاری شریف میں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی یہ حدیث بیان نہیں کی۔ جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو پھر جو لوگ قریب بیٹھے تھے آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ حدیث محبوب نے ارشاد فرمائی تھی، میں کبھی بھی بیان نہ کرتا،
لیکن اب میری موت آ رہی ہے اور میں نے اللہ کے محبوب کا یہ ارشاد بھی سنا ہے کہ جو شخص میری حدیث کو چھپا لے وہ گناہگار ہے، جہنم کا مستحق ہے۔ میں گناہ سے بچنے کے لیے آج اپنے آخری وقت میں اپنی موت سے پہلے، وصال سے پہلے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ محبوب نے اپنے غلاموں کو یہ خوشخبری عطا کی ہے کہ جو غلام مصطفیٰ بن جائے، اگرچہ اس میں کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، اگرچہ اعمال کم ہوں گے، مگر شفاعت مصطفیٰ کے صدقے سے اللہ اسے عذاب سے دور کر دے گا۔ تو یہ بہت بڑی بشارت ہے، اور شب معراج اللہ نے یہی اعزازات اور یہی بشارتیں اور یہی خوشخبریاں محبوب کو دکھانے کے لیے کہ محبوب کریم علیہ السلام آپ کو ہم نے امت عطا کی ہے اور امت کی محبت بھی عطا کی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، اگرچہ میرا غضب بڑا ہے لیکن میری رحمت بھی بڑی وسیع ہے۔ جو آپ کی غلامی میں آ جائے گا، آپ کی غلامی کا حلقہ اختیار کر لے گا، آپ کے دامن رحمت میں آ جائے گا، تو پھر میری رحمت سے وہ محروم نہیں رہے گا۔ یہ معراج کی ایک حکمت تھی۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے معراج کی یہ حکمت بیان کی، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے شب معراج محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلا کر محبوب کی امت کو محبوب کے سپرد کر دیا۔ وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا کہ محبوب، زمین پر امت ہم نے آپ کے سپرد کر دی، زمین پر آپ امت سے محبت کرتے تھے، امت کی طرف نگاہ کرتے تھے، امت کو دیکھتے تھے، جو امت آپ کے سپرد کی گئی اس کو آپ دیکھتے تھے، یہ امت بڑی گناہگار ہے، یہ امت بڑی خطا کار ہے۔ اے محبوب، آج شب معراج میری بارگاہ میں آئے، آج مقام دنا فتح اللہ پہ فائز ہوں، آج مقام کعبہ قوسین و ادنا پہ فائز ہوں، اس مقام پر بلا کر آج میں براہ راست آپ کی امت کو آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ پہلے آپ امت کو دیکھتے تھے، جو امت آپ کے سپرد کی گئی ہے، اب آپ سپرد کرنے والے خدا کو دیکھو۔ پہلے سپرد کی ہوئی امت کو دیکھتے تھے کہ امت بڑی خطا کار ہے، آج سپرد کرنے والے خدا کو دیکھ لو، وہ خدا بڑا رحمت والا ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شب معراج خود بلا کر امت کو آپ کے سپرد کر دیا۔ اور پھر علماء نے لکھا کہ قیامت میں باقی لوگ کہیں گے نفسی نفسی، اپنی جان کی ہوگی، ہر ایک کو پڑی، ہر نبی بھی یہی عرض کرے گا اور امت ان کے پاس جائے گی، وہ نبی یہی فرمائیں گے کہ آج تو ہمیں اپنی فکر ہے، اللہ جلال میں ہے، ہم کیا عرض کریں۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام قیامت کے روز فرمائیں گے امتی امتی۔ صراط میں بھی آپ یہ فرمائیں گے رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے پار گزار دے۔ ہر جگہ امتی امتی کی صدائیں دیں گے۔ تو فرمایا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ باقی لوگ نفسی نفسی کہہ رہے تھے، تو محبوب کریم علیہ السلام ربی کہتے ہیں، اے میرے رب، کیونکہ محبوب کی شان یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ آپ کی نگاہ کا مرکز اللہ کی ذات ہے، تو آپ اللہ کو نہیں پکاریں گے، اپنی امت کا نام لیں گے امتی امتی۔ میں کہ اس میں حکمت کیا ہے؟ میں کہ اگر آپ ربی کہتے، اے میرے رب میری امت پہ کرم فرما، تو پھر گویا آپ کی نگاہ امت کی طرف ہوتی، لیکن آپ اب امت کا ذکر کر کے نگاہ کا مرکز اللہ کی ذات کو بنائیں گے اور یوں عرض کریں گے، اے اللہ یہ امت تو نے مجھے عطا کی ہے، اے اللہ یہ امت تیرا عطیہ ہے، اے اللہ یہ امت تیرا تحفہ ہے، جو تحفہ تو نے مجھے عطا کیا۔ اور بادشاہ اپنے غلام کو تحفہ عطا کرے تو جو غلام بادشاہ کا وفادار ہوتا ہے وہ تحفے کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر کسی کو تحفہ دیا جائے وہ تحفہ ضائع کر دے تو اسے وفادار نہیں سمجھا جاتا۔ کسی کے پاس دوست کا تحفہ ہو تو کوئی مانگ لے کہ یہ چیز مجھے دے دو، وہ کہے گا کہ نہیں یہ چیز میں تمہیں نہیں دے سکتا، کوئی اور چیز مانگ لو، یہ تو میرے دوست کا تحفہ ہے۔ تحفہ آگے نہیں دیا جاتا، تحفے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو محبوب یوں عرض کریں گے، اللہ یہ امت تو تیرا تحفہ ہے اور اس تحفے کا تو نے مجھے محافظ بنایا، رقیبہ فرمایا، نگہبان بنایا، شاہد فرمایا، شہید فرمایا کہ امت کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ اے اللہ اب یہ امت جہنم میں چلی جائے تو پھر حفاظت کا حق تو ادا نہیں ہوگا، اس لیے آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے رب امت، اے امتی امتی، اے اللہ یہ امت تو نے عطا کی ہے،
اب عطا تو نے کی آج پھر اس پہ رحم بھی تو فرما، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو شب معراج اللہ نے امت کو سپرد کر کے آپ کو یہ بشارات عطا کر دی کہ محبوب یہ امت ہم نے سپرد کی ہے اور یہ امت ہم نے عطا کی ہے، آپ اس سپرد کی ہوئی امت کے گناہوں کو نہ دیکھیں بلکہ سپرد کرنے والے خدا کی رحمت کو دیکھیں، اس خدا کی شان رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو یہ معراج میں علماء کرام نے بے شمار حکمتیں بیان کی اور ایک طویل تر موضوع ہے، اور معراج کے سارے مراحل ہی حکمتوں سے معمور ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے اعزاز کی بلندی کو دکھانا یہ معراج کا بہت بڑا مقصد اور بہت بڑی حکمت ہے کہ ساری مخلوق پہ محبوب کے اعزاز اور شرف کو واضح کیا گیا۔ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء جن کو محبوب الہی کہا جاتا ہے، آپ نے اپنی کتاب فوائد الفوائد کے اندر یہ ذکر کیا کہ نبی پاک علیہ السلام آپ کے سفر معراج کے 3 حصے ہیں، 3 مرحلے ہیں۔ ایک سفر معراج کا مرحلہ مسجد حرام مکہ مکرمہ سے شروع ہوا اور مسجد اقصی پر جا کر ختم ہو گیا، اور دوسرا مقام، دوسرا مرحلہ وہاں سے آپ چلے آسمانوں کی طرف پرواز کی، آسمانوں سے گزرے، سدرہ سے گزرے، عرش معلیٰ تک گئے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اور تیسرا مرحلہ مقام دنا فتدلہ، کعبہ قوسین جہاں کوئی مخلوق نہیں تھی، کوئی مکان نہیں تھا، کوئی بشر یا فرشتہ یا نبی یا رسول نہیں تھا، وہاں یا خدا تھا یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تھی۔ یہ 3 مرحلے ہیں، میں تینوں کے الگ الگ نام ہیں۔ جو معراج کا پہلا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں اسرا، جیسا وہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود۔ یہ شب اسرا وہ پہلا حصہ ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک معراج کروائی گئی، اور دوسرا حصہ جو آسمانوں کی سیر کروائی گئی اسے معراج کہا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ جب اللہ کی بارگاہ خاص میں پہنچے اس کا نام ہے اعراج۔ تو یہ 3 حصے ہیں آپ کے معراج کے، اور عرف عام میں سب کو معراج کہا جاتا ہے، لیکن فرق ہے پہلا حصہ اسرا، دوسرا معراج، اور تیسرے کا نام ہے اعراج۔ اور پھر حکمت بیان کی، ان حصوں کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ اصل میں نبی پاک علیہ السلام کی مختلف شانیں ہیں، آپ کی 3 شانیں ہیں۔ ایک شان بشریت، آپ ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی عطا کرنے کے لیے لباس بشری اڑا کر آپ کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا گیا۔ اگر آپ لباس بشری اوڑھ کر تشریف نہ لاتے کوئی آپ کے حسن کی تاب نہ لا سکتا، بلکہ فرمایا گیا کہ آپ کے حسن پہ 70,000 پردے ڈال دیے گئے، اگر ایک پردہ بھی اٹھا دیا جائے کوئی آپ کے دیدار کی جرت نہ کر سکے، آپ کو نہ دیکھ سکے۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت تھی کہ آپ پہ بشریت کے پردے ڈال دیے گئے، اور پھر یہ پردے ڈال کر ہمارے پاس بھیجا گیا۔ یہ آپ کی ایک شان ہے۔ اور آپ کی دوسری شان ہے نورانیت والی۔ آپ کا خود ارشاد اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ دوسری آپ کی شان، شان ملکوتی اور شان نوری۔ اور تیسری آپ کی شان ہے شان محمدیت، شان حقیقت، کیونکہ نبی پاک اسلام کی حقیقت کیا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ آپ کا خود ارشاد ہے یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو صرف میرا رب جانتا ہے، رب کے علاوہ کوئی میری حقیقت سے آگاہ نہیں ہے۔ آج حقیقت مصطفیٰ پہ باتیں کرنے والے بڑے ہیں، مناظرے کرنے والے بڑے ہیں، لیکن حقیقت مصطفیٰ تک رسائی کسی کی نہیں مخلوق میں سے۔ صحابی رسول جو رازدان مصطفیٰ ہیں، یار غار مصطفیٰ ہیں، ان صحابی کو بھی فرما رہے ہیں کہ ابو بکر تم بھی میری حقیقت کو نہیں جان سکتے، میری حقیقت کو اگر کوئی جانتا ہے تو وہ میرا رب مجھے شان عطا فرمانے والا۔ تو فرمایا کہ محبوب کی یہ 3 شانیں، شان بشریت، شان نورانیت اور شان محمدیت۔ تو معراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معراج کا مفہوم یہ ہے کہ جو شان آپ کو عطا کی گئی اس شان کے اعتبار سے جو سب سے اعلیٰ مقام وہ عطا کر دیا جائے۔ تو شانیں 3 تھی، ہر شان کے اعتبار سے ایک الگ معراج کروایا گیا۔ پہلی تھی شان بشریت، تو شان بشریت کا معراج یہ بنتا تھا کہ آپ کو
عالم بشریت میں ایسا مقام عطا کیا جاتا کہ اس مقام تک کسی کی رسائی نہ ہو. اس مقام کا اظہار یہ پہلے حصے میں کروایا گیا. پہلے حصے میں اللہ نے مسجد اقصیٰ میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو جمع کیا، سب شانوں والوں کو، سب کمالات والوں کو، علم کے اعتبار سے، خلق کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے جو کامل ترین مخلوق تھی انبیاء کی جماعت، ان سب کو اکٹھا کیا. اور پھر جب امامت کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے جبریل کو حکم دیا، اے جبریل میرے حکم سے اب میرے محبوب کو آگے کھڑا کر دو تاکہ ساری کائنات پہ واضح ہو جائے کہ آج پوری انسانیت اور پوری بشریت میں جو سب سے اعلیٰ ترین مخلوق انبیاء کی جماعت ہے وہ سارے پیچھے کھڑے ہیں اور میرا محبوب آگے مصلی امامت پہ مقتدا بن کر کھڑا ہے. آج سارے نبی مقتدی اور محبوب مقتدا ہے، تو یہ محبوب کی شان بشریت کا اعزاز ہے کہ کوئی بشر آپ کے مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. تو یہ شان بشریت کی معراج کا یہ پہلا مرحلہ تھا جہاں یہ واضح کر دیا گیا کہ کسی بشر کو یہ اعزاز نہیں اور کسی بشر میں یہ ہمت نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے مقام تک رسائی حاصل کر سکے. جب اللہ کے نبی، اللہ کے رسول وہ محبوب کے برابر نہیں ہو سکتے، کسی اور کی کیا ضرورت وہ کہے کہ وہ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم جیسے ہیں. نہیں، پورے بشر میں کسی فرد کی یہ حیثیت نہیں کہ محبوب کے مقابلے میں آ سکے، بلکہ سب بشریت کو جمع کر دیا جائے، ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، محبوب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جیسے کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ آپ کی بارگاہ میں 2 فرشتے حاضر ہوئے اور رات کے وقت ایک ترازو لایا گیا، ایک ترازو میں ایک امتی کو رکھا گیا اور دوسرے ترازو میں آپ کو بٹھایا گیا. جس ترازو میں آپ تشریف فرما تھے وہ پلڑا بھاری ہو گیا تو فرشتوں نے کہا اور آدمی لاؤ. 10 آدمی ایک پلڑے میں رکھے اور دوسرے پلڑے میں آپ کی ذات کو رکھا گیا، پھر بھی آپ کا پلڑا بھاری رہا. پھر فرمایا کہ 100 آدمی لاؤ. 100 آدمی ایک پلڑے میں اور ایک ذات مصطفیٰ کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، آپ کا ترازو بھاری ہو گیا. فرشتوں نے کہا چھوڑ دو، اگر ساری مخلوق کو جمع کر دیا جائے، ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ذات مصطفیٰ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، تب بھی محبوب سب پہ بھاری اور غالب ہے، پوری مخلوق بھی محبوب کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اس حقیقت کا اظہار شب اسرا کے وہ پہلے مرحلے میں کروایا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے، آپ کی شان بشریت یہ ہے کہ کوئی بشر آپ کے مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. اور پھر دوسرا مرحلہ آیا، آپ کی دوسری شان تھی شان نورانیت. آپ بشر بھی ہیں اور شان نورانیت بھی اللہ نے عطا کی، شان ملکوتی. تو شان نورانیت کے اعتبار سے معراج یہ بنتا تھا کہ آپ کے اس مقام کو ظاہر کیا جاتا، لوگوں پہ واضح ہوتا کہ کوئی نوری فرشتہ بھی محبوب کے مقام کے برابر نہیں ہو سکتا. اور یہ دوسرا مرحلہ جو ہے آسمانوں کی سیر، اس میں اسی حقیقت کو واضح کیا کہ نبی کریم علیہ السلام جب سدرہ پہ پہنچے، آگے تشریف لے جانے لگے. حضرت جبریل امین جو سینکڑوں سال سے ساتھ چل رہے ہیں، کیونکہ ایک آسمان تک 500 سال کا راستہ، آسمان 500 سال کے راستے کے برابر موٹا، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، اتنے زیادہ سینکڑوں برس ساتھ چلنے والے حضرت جبریل رک گئے. آپ نے فرمایا جبریل آگے نہیں جا رہے، کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ لو دنوت ان ملتن لہ ترکت، حضور اگر میں ایک بال کے برابر بھی، ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے گیا تو میں جل جاؤں گا، آگے جانے کی میری ضرورت نہیں ہے. آگے میں جواب دیتا ہوں. تو شب معراج نورانی ملائکہ کے سردار، سارے فرشتوں کے آقا جو ہے حضرت جبریل، وہ عاجز آ گئے، مگر بشریت مصطفیٰ آگے جا رہی ہے. پتہ چلا کہ سارے فرشتے ان کی نورانی مل کر محبوب کی بشریت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ تو شان بشریت ہے. یہ دوسرا مرحلہ تھا، کائنات پہ واضح ہو جائے کہ آج پوری انسانیت اور پوری بشریت میں جو سب سے اعلیٰ ترین مخلوق انبیاء کی جماعت ہے وہ سارے پیچھے کھڑے ہیں اور میرا محبوب آگے مصلی امامت پہ مقتدا بن کر کھڑا ہے. آج سارے نبی مقتدی اور محبوب مقتدا ہے،
تو یہ محبوب کی شان بشریت کا اعزاز ہے کہ کوئی بشر آپ کے مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ شان بشریت کی معراج کا یہ پہلا مرحلہ تھا جہاں یہ واضح کر دیا گیا کہ کسی بشر کو یہ اعزاز نہیں اور کسی بشر میں یہ ہمت نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے مقام تک رسائی حاصل کر سکے۔ جب اللہ کے نبی، اللہ کے رسول وہ محبوب کے برابر نہیں ہو سکتے، کسی اور کی کیا ضرورت وہ کہے کہ وہ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم جیسے ہیں؟ نہیں، پورے بشر میں کسی فرد کی یہ حیثیت نہیں کہ محبوب کے مقابلے میں آ سکے، بلکہ سب بشریت کو جمع کر دیا جائے، ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، محبوب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ آپ کی بارگاہ میں دو فرشتے حاضر ہوئے اور رات کے وقت ایک ترازو لایا گیا، ایک ترازو میں ایک امتی کو رکھا گیا اور دوسرے ترازو میں آپ کو بٹھایا گیا۔ جس ترازو میں آپ تشریف فرما تھے وہ پلڑا بھاری ہو گیا، تو فرشتوں نے کہا اور آدمی لاؤ، 10 آدمی ایک پلڑے میں رکھے اور دوسرے پلڑے میں آپ کی ذات کو رکھا گیا، پھر بھی آپ کا پلڑا بھاری رہا۔ پھر فرمایا کہ 100 آدمی لاؤ، 100 آدمی ایک پلڑے میں اور ایک ذات مصطفیٰ کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، آپ کا ترازو بھاری ہو گیا۔ فرشتوں نے کہا چھوڑ دو، اگر ساری مخلوق کو جمع کر دیا جائے، ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ذات مصطفیٰ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، تب بھی محبوب سب پہ بھاری اور غالب ہے، پوری مخلوق بھی محبوب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اس حقیقت کا اظہار شب اسرا کے وہ پہلے مرحلے میں کروایا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے، آپ کی شان بشریت یہ ہے کہ کوئی بشر آپ کے مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور پھر دوسرا مرحلہ آیا، آپ کی دوسری شان تھی شان نورانیت۔ آپ بشر بھی ہیں اور شان نورانیت بھی اللہ نے عطا کی، شان ملکوتی۔ تو شان نورانیت کے اعتبار سے معراج یہ بنتا تھا کہ آپ کے اس مقام کو ظاہر کیا جاتا، لوگوں پہ واضح ہوتا کہ کوئی نوری فرشتہ بھی محبوب کے مقام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ دوسرا مرحلہ جو ہے آسمانوں کی سیر، اس میں اسی حقیقت کو واضح کیا کہ نبی کریم علیہ السلام جب سدرہ پہ پہنچے، آگے تشریف لے جانے لگے، حضرت جبریل امین جو سینکڑوں سال سے ساتھ چل رہے ہیں، کیونکہ ایک آسمان تک 500 سال کا راستہ، آسمان 500 سال کے راستے کے برابر موٹا، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، اتنے زیادہ سینکڑوں برس ساتھ چلنے والے حضرت جبریل رک گئے۔ آپ نے فرمایا جبریل آگے نہیں جا رہے، کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ لو دنوت ان ملتن لہ ترکت، حضور اگر میں ایک بال کے برابر بھی، ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے گیا تو میں جل جاؤں گا، آگے جانے کی میری ضرورت نہیں ہے۔ آگے میں جواب دیتا ہوں۔ تو شب معراج نورانی ملائکہ کے سردار، سارے فرشتوں کے آقا جو ہے حضرت جبریل، وہ عاجز آ گئے، مگر بشریت مصطفیٰ آگے جا رہی ہے۔ پتہ چلا کہ سارے فرشتے ان کی نورانی مل کر محبوب کی بشریت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو شان بشریت ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا جس میں محبوب کی شان نورانی کو ظاہر کیا گیا۔ اور پھر تیسرا مرحلہ وہ یہ تھا، وہ شان حقیقت والا، شان محمدیت والا۔ تو اس مرحلے پر محبوب کی حقیقت کو ظاہر کیا گیا، جو آپ کی اصل شان تھی اس کا اعزاز ظاہر کیا گیا کہ محبوب کا مقام یہ ہے، ولی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں میرا ایسا اعزاز ہے، ایسا مقام ہے کہ کسی نبی اور رسول کی وہاں تک رسائی نہیں، اور کوئی فرشتہ وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ تو پھر اس مقام پہ فائز کیا گیا جس کو مکان بھی نہیں کہا جا سکتا، اس عالم میں لے جایا گیا جس کو عالم کہنا بھی مجاز ہے۔ وہاں یا ذات خدا تھی یا مصطفیٰ تھا، اور اس شان کا بیان اللہ نے اسی آیت کے آخری حصے میں کیا، وَإِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ یہ ضمیر ذکر کی، وہ دیکھنے والا اور وہ سننے والا۔ اور علماء نے لکھا کہ ضمیر کا مرجع دونوں ہیں، اللہ کی ذات بھی ہے اور اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ وہ اللہ نے اس تیسرے مرحلے کا بیان اس آیت کے آخری حصے میں کیا کہ اس تیسرے مرحلے میں کیفیت یہ تھی کہ اللہ بھی دیکھ رہا تھا، اللہ بھی سن رہا تھا، محبوب بھی دیکھ رہا تھا، محبوب بھی سن رہا تھا۔ اللہ اس وقت اپنے محبوب کو بارگاہ خاص میں بلا کر اپنے محبوب کو اللہ نے جو حسن عطا کیا، جو علم عطا کیا، جو شان عطا کی، آج خدا خود ان شانوں کا مظاہرہ مشاہدہ فرما رہا تھا۔ آج اللہ خود اپنے محبوب کے حسن کو سامنے بٹھا کر دیکھ رہا تھا
اور محبوب آج اپنے خدا کے حسن و جمال کا نظارہ کر رہے تھے. انہو هو السمیع البصیر. خدا مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا، مصطفیٰ خدا کو دیکھ رہے تھے. خدا مصطفیٰ کی سن رہا تھا، مصطفیٰ خدا کی سن رہے تھے. پھر کیا دیا گیا، کیا عطا ہوا، وہ کسی کو نہیں پتا. اللہ نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پھر ہم نے دے دیا جو دینا تھا. یہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے وہ کیا کیا لے کے آئے. ہاں اتنا ہمیں پتا کہ محبوب ہمارے لیے یہ معراج سے نماز کا تحفہ لے کے آئے. میں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا. میں صلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. اور اس لیے اولیاء کاملین تو جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں سر کو سجدے میں رکھتا ہوں جب تک اللہ کا دیدار نہ ہو جائے سر نہیں اٹھاتا. روحانی طور پر ان کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے. تو یہ محبوب کا تحفہ ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تحفہ رد نہیں کیا جاتا. اور محبوب کریم علیہ السلام جو راتیں جاگ کے ہماری دعائیں مانگتے رہے، امت کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہے، آج ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو اپنائیں، آپ کی آنکھوں کو سکون عطا فرمائیں. کیونکہ آپ کا ارشاد ہے امت کے اعمال مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں. آپ اگرچہ روضہ انور میں تشریف فرما ہے مگر امت کے اعمال کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ معراج آپ کو عطا فرمایا اور محبوب کریم علیہ السلام کی یہ رحمت ہے کہ اس معراج کا حصہ نماز امت کو عطا کر دیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم اس تحفے کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبوب کریم علیہ السلام کی محبت اور پھر اس پہ استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہر ملک ہے شاد خوش آج ہر ایک ہور ہے، ہر ملک ہے شاد. سرزمین پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس خطے کو بے شمار اولیاء اور علماء سے نوازا. انہی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز و محترم نام رہنمائے سالکاں، عالم علم خدا، پیکر صدق و صفا، وارث علوم مصطفیٰ، آفتاب علم و حکمت، امام اہل سنت، نائب اعلی حضرت شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ محدث اعظم پاکستان کا ہے، جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد اس وقت کے لائل پور اور آج کے فیصل آباد کو اپنا مسکن بنایا اور یہاں سے علم و عرفان کی ایسی روشنی پھیلی کہ جس کی کرنیں سارے جہان کو روشن کر گئیں. جاٹ خاندان سے تعلق رکھنے والے حضرت محدث اعظم پاکستان 1906 میں ضلع گرداسپور میں پیدا ہوئے. میٹرک کے بعد پٹوار کا امتحان پاس کر کے لاہور تشریف لے گئے اور ایف اے میں داخلہ لے لیا. انہی دنوں لاہور میں اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اکبر حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور ایک جلسے کے لیے تشریف لائے، ان کی زیارت نے دل پر اتنا اثر کیا کہ دنیاوی تعلیم کو خیر بات کہہ کر دینی تعلیم کے حصول کے لیے بریلی شریف تشریف لے گئے. دارالعلوم منظر اسلام بریلی میں حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان، حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان اور مصنف بہار شریعت صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا اور 7 سال تک جامعہ معینیہ اجمیر شریف میں حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ علم و عرفان کی منازل طے کر کے سند فراغت حاصل کی. تعلیم سے فراغت کے بعد 1932 عیسوی میں دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف میں مدرس اور 1935 میں صدر المدرسین کے عہدہ جلیلہ پر فائز ہوئے. 1937 عیسوی سے لے کر قیام پاکستان تک دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف مسجد بی بی مرحومہ میں شیخ الحدیث کے فرائض سر انجام دیے. قیام پاکستان کے بعد حضور مفتی اعظم ہند کے حکم پر لائل پور میں جامعہ رضویہ مظہر اسلام اور سنی رضوی جامع مسجد قائم کر کے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور وصال تک یہ سلسلہ جاری رہا.
ایک مدرس کی حیثیت سے آپ کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ حضور محدث اعظم نے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند بچھائی تھی، اس لیے لفظ لفظ میں اشارے و کنائے اور نشست و برخاست میں موضوع سے بے پایہ محبت و خلوص جھلکتا تھا۔ الفاظ منتخب مگر واضح ہوتے کہ وضاحت کلام اس کا تقاضا کرتی۔ دوران درس طلباء عمومی کیفیت میں ڈوبے رہتے، لیکن کیف مسلسل کے باوجود تفہیم کلمات خطاب سے کوتاہی نہ ہوتی۔ ہر الجھن پیش کی جاتی، ہر وضاحت چاہی جاتی، لفظی مغالطوں اور معنوی نارسائیوں کی تحلیل ہوتی، اور ہر ممکن کوشش کی جاتی کہ کوئی طالب علم ذہنی گرہ لے کر نہ اٹھے تاکہ ایک استغنا کی سی کیفیت پیدا ہو۔ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار عظیم الشان اور پرشکوہ سنی رضوی جامع مسجد فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ اس کا شمار پاکستان کی چند ایک بڑی مساجد میں ہوتا ہے۔ اس کے مینار بادشاہی مسجد لاہور اور مینار پاکستان سے بھی زیادہ بلند ہیں۔ ہی اس کا 50 سالہ یوم تاسیس و تکمیل منایا گیا۔ اس مسجد میں ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی شعبہ حفظ بھی قائم ہے، جس میں بڑی تعداد میں مقامی طلباء ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی حفظ القرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مسجد اور اس سے ملحقہ رفاعی اداروں کا انتظام و انصرام ایک ٹرسٹ کے تحت ہے جس کا نام محدث اعظم فاؤنڈیشن ہے۔ پیر طریقت حضرت صاحبزادہ مولانا قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی اس کے مینیجنگ ٹرسٹی ہیں۔ حضرات یہ ایک اعلان سے بات فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر